میں بہت چینج ہوتی جا رہی ہوں. میں نے اپنے ہسبینڈ کو پاس بٹھانا، سلانا، مطلب ان کے ساتھ باتیں شیئر کرنا سب کچھ چھوڑ دیا. شروع میں بندے کو بہت امیدیں ہوتی ہیں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کہ یہ مرتے دم تک ہمارا ساتھ رہے گا، ہماری ہر بات سنے گا. لیکن یہ میرا اعتبار اٹھ گیا ہر بندے سے. پہلے ہسبینڈ کے ساتھ 15 سال گزارے تو اس نے کیا کیا. اب دوسرا جو ہے، جیسے اب میرے بچے آئے ہیں، ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ رہے ہو. اللہ کا شکر ہے، جو کچھ میں چاہتی تھی اپنے بچوں کے ساتھ کروں، تھوڑا بہت اب کر رہی ہوں. بس میں یہی اپنی لائف چاہتی ہوں. اب بچہ میری سوکن کو بھی یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ اس کی اگر بچیاں آئی ہیں تو فائدہ اسی کا ہے. فائدہ اس طرح اس کا، کیونکہ جب میرے پاس 2 کمروں کا رینٹ کا مکان تھا تب بھی میں ہسبینڈ کو ادھر بھیج دیتی تھی سونے کے لیے. میرے پاس میری بیٹیاں ہوتی تھی تو میں سارا ٹائم ان کو دیتی تھی. وہ آتی تھی 6 مہینے بعد، 2 مہینے بعد. اس دفعہ تو جلدی آ گئی ہیں تو میں ان کے پاس ہوتی تھی. چھوٹی بیٹی جو میری ہے اس ٹائم زیادہ چھوٹی تھی، 3 سال پہلے تو 10 سال کی تھی. دیکھنے میں بہت بڑی بڑی لگتی ہیں لیکن اتنی ایج نہیں ہے. ان کے قد اور ماشاءاللہ کھانا پینا اچھا، تو اس لیے یہ بڑی بڑی لگتی ہیں. تو وہ پھر ضد کرتی تھی میرے پاس سونے کی، تو میں نے ہسبینڈ کو پھر پکا یہاں ہی، میں نے کہا جتنے دن یہ رہیں گی آپ اپنے بڑے گھر میں رہا کریں. اب بھی میرے پاس ایک روم ہے اوپر، جو جیسے آپ دیکھتے ہو. تو پھر میں اپنے ہسبینڈ کو آتے ہیں. اچھا پہلے میں یہ چیز محسوس کرتی تھی جب میری نئی شادی ہوئی تھی تو بچیاں آتی تھی. جنت بھی نہیں تھی شاید، یا تھی، چھوٹی تھی یا نہیں تھی تو یہ چیز بہت محسوس کرتی تھی. میں کہتی تھی مطلب ہوتا ہے عورت، مطلب میں نے شادی کی ہے، اب میرے بچے میرے پاس رکنے آئیں گے تو مجھے یہ سوچ آتی تھی کہ بچے اگر 10 دن رہیں گے تو 10 دن ہسبینڈ نہیں آئیں گے. اس طرف آئیں گے، آتے تھے، کھانا کھاتے تھے، کھانا کھا کے پھر واپس آ جاتے تھے. تو میں یہ چیز محسوس کرتی تھی. میں کہتی تھی اتنے دن ہسبینڈ مطلب دور رہیں گے تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں کیا فیصلہ کروں، بچوں کو زیادہ دن رکھوں نہ رکھوں. یہ میں شروع کی بات کر رہی ہوں. شروع میں جب شادی نہیں ہوئی تھی تو پھر میں کہتی تھی نہیں، میرے بچے مجھ سے دور ہیں تو کوئی بات نہیں، تھوڑے سے دن ہے، 1 ہفتے کی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں. مطلب میری ذاتی زندگی بھی ڈسٹرب ہو جاتی تھی. ظاہر ہے جب ماں باپ دوسری طرف شادیاں کر لیں تو پھر درمیان میں بچے پستے ہیں. لیکن میں نے کمپرومائز کیا. میں نے کہا نہیں، کوئی بات نہیں، 1 ہفتے کے لیے آتی ہیں تو میں کمپرومائز کر لوں گی. یہ شروع کے دنوں کی بات ہے. اب اگلی بات سنیں. اب جو ایسا ہو گیا کہ اب مجھے ہسبینڈ کے آنے نہ آنے سے، بیٹھنے نہ بیٹھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پتہ نہیں کیوں میں ایسی ہو گئی ہوں. اچھا سوکن میری کو بھی یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ جب میری بچیاں آتی ہیں تو فائدہ اسی کا ہی ہوتا ہے، اسی کا ہی ہوتا ہے. وہ اس طرح کے جب وہ آتی ہیں تو زیادہ سے زیادہ جو ٹائم ہسبینڈ اوپر سوتے ہوئے ہیں وہ بھی اسی کو مل جاتا ہے. سارا ٹائم کھانا اوپر سے میں ان کے لیے بناتی ہوں روز. اپنی بچیوں کے ساتھ جو بچیوں کے لیے بناتی ہوں وہی ہسبینڈ کو بھی دیتی ہوں. پلیٹ ایک دیتی ہوں، ضرور دیتی ہوں، ہسبینڈ کا حصہ رکھتی ہوں. اچھا جیسے میں نے فروٹ چاٹ بنائی، میں نے ہسبینڈ کی رکھی، پھر وہ وائٹ کڑھائی بنائی رکھی، اور میں ہسبینڈ کے رکھتے ہیں. ہسبینڈ لے کے نیچے چل جاتے ہیں، سب کے بیچ میں بیٹھ کے کھاتے ہیں، ان کے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں. پھر اوپر آتے ہیں 15 منٹ کے لیے جب بچے آئے ہوتے ہیں. تو یہ سب میں فائدہ کس کا؟ میری سوتن کا. لیکن ان کو شاید یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. اور اب میری بچیاں آئی ہیں، میری ایک روٹین بنی ہوئی ہے. جیسے میں ابھی اٹھی ہوں، ابھی صبح کا ٹائم ہے 8 ساڑھے 8 کا، تو میں نماز کے بعد سو نہیں سکی. آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے؟ سردیوں میں خاص ٹھنڈے پانی سے وضو کرو تو بندے کی آنکھ پھر کھل جاتی ہے. ایسے کھلتی پھر اس کے بعد نیند نہیں آتی. لیکن غلط ٹائم پہ نیند آتی ہے جا کے. کس ٹائم؟ اب اٹھنے کے ٹائم نیند آنا شروع ہو جائے گی، 11 بجے، 12 بجے یا 1 بجے. یہ پھر غلط ٹائم نیند آتی ہے. خیر پھر میں سوئی نہیں. فجر کے بعد جنت بھی جاگ رہی ہے. ابھی میں نے ناشتہ کیا. آپ سب نے کہا کہ بوائل ایگ کھایا کریں. ہاں جی، میں نے ناشتے میں وہ لیا ہے. اپنے ناشتے کی ویڈیو نہیں بنائی، بچوں کے ناشتہ بناؤں گی تو پھر ویڈیو بناؤں گی ان کے لیے. اپنا اور جنت کا ناشتہ بنایا. بیٹیاں دونوں بڑی سوئی ہوئی ہیں اور میں انجوائے کر رہی ہوں اس چیز کو بہت زیادہ. وہ اس طرح کے جیسے وہ سوئی ہیں. اب سوچ رہی ہوں کہ ان کے اٹھنے تک فرش دھو لوں، پھر کمرے کا فرش دھو لوں، کیونکہ صفائی اس دن میں نے ساری جالے والے اتار کے بیڈ شیٹ چینج کی، شیٹیں چینج کی، سب کچھ کیا.
لیکن فرش دھونے کی ہمت بالکل بھی نہیں تھی کہ وہ سیڑھیاں ساری گیلی ہو جاتی ہیں، پھر ان کو بھی دھونا پڑتا ہے، نیچے تک جانا پڑتا ہے۔ اب سوچ رہی ہوں ناشتہ کیا ہوا ہے، اب پہلے فرش دھو لوں، برتن دھو لوں، جب وہ اٹھیں گی تو ان کو ناشتہ بنا دوں گی۔ اور کھانے میں آج میں سوچ رہی ہوں گوشت والا پلاؤ بنانے کے لیے۔ اچھا میری بچیاں آئی ہیں، میری ترتیب ٹھیک ہوئی ہے کام کی، اکیلے بندے کی ترتیب نہیں ہوتی۔ سوکن میری بھی کہتی ہوتی ہے نا، اس کا کوئی کام کی ترتیب ہی نہیں، اس کی کوئی ذمہ داری نہیں، اس کی کوئی ترتیب ہی نہیں۔ وہ یہ دکھانا چاہتی ہیں کہ میری زندگی گزارنے کا مجھے ڈھنگ نہیں ہے، لیکن اب میرے بچے ہیں نا تو ترتیب بنی ہوئی ہے نا، جیسے کہ ان کے اٹھنے سے پہلے صفائی ہو جائے گی، پھر ان کو ناشتہ دوں گی، پھر وہ برتن دھوں گی، پھر دن نہیں ہو جاتا، چھوٹا سا دن ہے، 12 بجے تک جاگیں گی، ناشتہ کرتے 1 ہو جائے گا، پھر ہم جو تھوڑا بہت کام رہ جائے گا وہ کریں گے، تھوڑی دیر ٹائم گزاریں گے، شام کے کھانے کی تیاری ہو جائے گی۔ اور پہلے تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج کل گیس آ رہی ہے اوپر، مطلب میرا پورا ساتھ اللہ پاک دے رہا ہے، کیونکہ اپنے لیے بھی ایک روٹی ڈالنا مجھے نیچے جا کے مشکل لگتی ہے، اور بچوں کے لیے پھر بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو خیر ترتیب بنی ہوئی ہے، اور میں اب اپنی لائف ایسے ہی چاہتی ہوں، میں کسی بھی مطلب مرد کے بغیر میں کہتی ہوں میری زندگی گزرتی ہے تو گزر جائے، یہ پتہ نہیں کہتی ہوں یا ایسی بات ہے مجھے نہیں پتہ، یا اگلے کہ میں لوگوں کو وائی ٹی پہ کیسے سمجھاؤں، مطلب مجھے اعتبار اٹھ گیا لوگوں سے یا کیا ہے مجھے نہیں سمجھ۔ بس میں یہ چاہتی ہوں کہ اللہ پاک مجھے اتنا دے دے کہ میں ایک گھر خرید کے اس میں اپنے بچوں کے ساتھ، جو 3 بچیاں میری ابھی، ان تینوں کے ساتھ رہوں، منتھلی خرچہ بھی مجھے آتا رہے، یوٹیوب سے ہی آتا رہے، کوئی بھی وسیلہ ہو آتا رہے، اور میں ان کے ساتھ لائف سیدھی سیدھی گزاروں۔ ہسبینڈ کا دل کرے تو آئیں گھر، اس ہسبینڈ کا نہ کرے تو بے شک اپنی فیملی کے ساتھ رہیں۔ میں بالکل سیدھی سیدھی زندگی، اس میں سے یہی چیز ادھر سے ہی نظر آتی ہے کہ مجھے اپنے اس ہسبینڈ سے کوئی بھی لالچ نہیں ہے، زمین جائیداد کی، کسی بھی چیز کی کوئی لالچ نہیں ہے۔ میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ میری یہ 2 بیٹیاں تو بہت اچھے طریقے سے پال رہی ہیں، ان کا باپ ماشاءاللہ ان کو بہت اچھے طریقے سے پال رہا ہے، بہت اچھے طریقے سے، اسی لیے زبردستی اپنے پاس بھی نہیں لے کے آتی اس سے لڑ کر، تو اس سے لڑ کر لے آؤں گی، یوٹیوب کا کوئی اعتبار نہیں ہے تو اس لیے میں نہیں لا سکتی۔ تو باقی اللہ کا شکر ہے کہ کوئی بھی مطلب ہو تو میں یوٹیوب کے بل بوتے پہ نہیں لا سکتی۔ باقی اللہ پاک نے وسیلہ بنایا، جس کو بھی بنایا، جیسے بھی بنایا، اللہ پاک کا لاکھ کروڑ شکر ہے، پھر ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں، تو کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ لیکن میں زبردستی اپنے بچوں کو وہاں سے اسی لیے نہیں لا رہی کہ ابھی وہ آئی ہیں، اور اپنے ساتھ وہ ہر چیز، ڈرائی فروٹ، چاکلیٹ، ٹافیاں، ہر چیز مطلب ان کے باپ نے ان کو دی ہے، پیسے، ہر چیز جہاں سے وہ، اب میں ترتیب سے سب کچھ پکا رہی ہوں۔ اب میرے پاس ترتیب ہے نا، میری سوتن مجھے دھمکی تو نہیں دیتی ہیں، وہ جب بھی ہماری لڑائی ہوتی بات کرتی ہیں، جب تمہاری بچیاں آتی ہیں تم صحیح پکاتی ہو، اوپر سب کچھ کرتی ہو، جب ہسبینڈ کی باری آتی تم نہیں کرتی، تو میں کہتی ہوں بچیاں جب آتی ہیں تو وہ میرے ہاتھ میں پیسے رکھتی ہیں، میں یہ نہیں کہتی ہسبینڈ کچھ نہیں دیتے، ہسبینڈ پوچھتے ہیں، سب کچھ دیتے ہیں، کیا لانا ہے، کیا منگوانا ہے، میں خود ہی نہیں کہتی، میں نہیں چاہتی کہ میں کسی پہ بھی بوجھ بنوں، میرے بچے بوجھ بنیں۔ باقی وہ انڈے، بریڈ، ہر چیز انہوں نے لا کے دیا ہے، فون کر کے بھی پوچھتے ہیں، لیکن میں خود نہیں چاہتی کہ کل کو ان کی فیملی میرے بچوں پہ انگلی اٹھائے یا کوئی بھی اٹھائے۔ ابھی بھی وہ یہی کہتے ہیں آتی ہیں تو 2 دن رہے، زیادہ دن کیوں رہتی ہیں، اگر ان کو پھر پراپر خرچہ پورا دینا پڑ جائے تو وہ تو پھر اب خود سمجھدار ہو۔ تو خیر اچھے ہیں ہسبینڈ، میں ہسبینڈ کی برائی یہاں پہ، ہسبینڈ کو برائی کرنا مقصد نہیں، میں آپ کو صرف بتا رہی ہوں کہ وہ اتنے اچھے طریقے سے ان کی پرورش ہو رہی ہے۔ پھر وہ میرے ہاتھ پہ پیسے رکھتی ہے، پھر مجھے پتہ ہوتا ہے کہ آج انہوں نے یہ کھانا ہے، جیسے کہ جس دن آئی ہیں میں نے وائٹ کڑھائی بنائی ہے، پھر برگر منگوائے ہیں، دوسرے دن انہوں نے 7 فروٹ ہسبینڈ ہی لے کر آئے تھے، نیچے میری سوتن نے مجھے فروٹ دیا ہے، تو کیلے دیے تھے 5 اور 2 سے، پھر میں جا کے امرود بھی لے آئی تھی، پھر کریم پڑی تھی پہلے سے میرے پاس، میں نے ان کو فروٹ چاٹ بنا کے دی، ویڈیو میں دیکھ لیں گے آپ لوگ۔ تو اب آج سوچ رہی ہوں کہ میں پلاؤ بناؤں گوشت والا، اب میرے ہاتھ میں پیسے ہیں، میں جا کے ان کے لیے ان کی مرضی کا پکا رہی ہوں،
پھر میں نے یہی اپنی سوتن کہا کہ بچیاں میری ہاتھ میں پیسے رکھتی ہیں اور کہتی ہیں ہم نے یہ کھانا ہے پراپر، لیکن ہسبینڈ صبح اٹھتے ہیں ناشتہ کرتے ہیں دکان پہ، ان کو کوئی پرواہ اس لیے نہیں ہوتی کہ ان کا نیچے گھر ہے، وہاں ہانڈی ہر حال میں بنتی ہے۔ مطلب میری سوتن کے پاس اچھا خاصے پیسے ہوتے ہیں، ہسبینڈ بھی دیتے ہیں، بچیوں قرآن پاک پڑھاتی ہیں، ان کی فیس بھی اچھی خاصی ہوتی ہے، اچھے خاصے، تو وہ مینیج کر کے روزانہ انہوں نے کھانا بنانا ہوتا ہے۔ ان کے 4 بچے ہیں، پھر ہسبینڈ بے فکر ہو کے چلے جاتے ہیں، ان کو میری پھر کوئی ٹینشن نہیں ہوتی کہ یہ کیا بنائے گی یا یہ وہ، بس ان کو ہوتا ہے کہ نیچے ہانڈی بن رہی ہے، ایک دن یہ بنائے ایک دن وہ بنائے، سبزی وہ لے آتی ہے دونوں مل کے، اور میں یہ نہیں چاہتی، میں کہتی ہوں اپنا اپنا کریں، میرے ہاتھ میں میرے ہسبینڈ پیسے رکھیں، بس 100 روپیہ روز کا دیتے ہیں، روز کا، وہ بھی کبھی بحث کر کے ملتا ہے کبھی نہیں ملتا، بحث کرو تو مل جاتا ہے۔ آپ خود بتائیے گا 100 روپے میں کیا بنتا ہے، یہ ضرور بتائیے گا۔ تو باقی کہتے ہیں ہر چیز میں لا رہا ہوں، نیچے سے لے آؤ، ٹماٹر پیاز آئل نیچے سے، دراز سے دالیں نیچے سے لے آؤ، نیچے سے لے آؤ جو لانا ہے۔ تو یہ چیز پھر چپ چاپ دکان پہ چلے جانا، پھر میرے ہاتھ میں پیسے بھی نہ ہونا، پھر آپ خود سوچو میں کیا ہسبینڈ کے لیے ہانڈی بناؤں، روز دالیں بھی تو نہیں کھا سکتے نا۔ نیچے سوتن کے پاس ہوتے ہیں، گلی سے سبزی لے لیتی ہے، جا کے چکن لے آتی ہے، جا کے چیزیں لے آتی ہے اور بنا لیتی ہے کھانا۔ میں اس کے کھانے پہ اعتراض نہیں کر رہی، میں صرف بتا رہی ہوں۔ اب جیسے میرے پاس میرے بچوں نے میرے ہاتھ پہ رکھے ہیں، تو میں نے ہر چیز لا رہی ہوں، بنا رہی ہوں ان کے لیے، تو اللہ کا شکر ہے بہت اچھی ترتیب چل رہی ہے۔ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا۔ میں چاہتی ہوں آپ لوگ مجھے اتنا سپورٹ کریں کہ میں بہت اوپر تک جاؤں اور اپنا ایک گھر لے لوں اور اپنی زندگی کو سیدھے راستے پہ ڈال کے چلانا شروع کر دوں، کسی کی بھی محتاج نہ ہوں اللہ کے سوا، بس آپ لوگ بھی کسی کے محتاج نہ ہو، اور میرے لیے خصوصی دعا کریے گا۔ اب میں چلتی ہوں، ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، اس پہ کون سی ویڈیو لگے گی مجھے ابھی تک کوئی پتہ نہیں۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ۔